بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار غفربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے بصیرت افروز لمحات میں
عشرۂ مغفرت کے نہایت ہی تقدس مآب لمحات میں گوجرانوالا کی سرزمین پر 17ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حدیث قرطاس۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو روزانہ کے موضوعات سے یقیناً اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان ملت کی متاع دین و ایمان پر پہرا دینے کے لیے جہاں جہاں سے اہل حق کے ایمان پر یا عمل پر حملہ ہوتا ہے وہاں وہاں ان محاذوں میں معتقدات اہل سنت اور اسلام کی روشن تعلیمات کے دفاع کی خاطر ادارہ صراط مستقیم پاکستان حق کی صدا بلند کرتا ہے اور دین کے بدخواہوں کی طرف سے اٹھائے گئے ہر اعتراض کا جواب اور تمام شکوک و شبہات کے ازالہ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ روزانہ کسی نئے محاذ پر دین متین کے بدخواہوں کی دسیسہ کاریوں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ہمارا کاروان سخن چلتا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ تمام حضرات و خواتین کے اس جذبے کو سلامت رکھے کہ جس کے پیش نظر رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں روزانہ آپ اتنا وقت نکالتے ہیں اور اہم اور ادق موضوعات پر بڑی دلچسپی سے بات کو سنتے ہیں۔ اللہ اس کے عوض میں تمہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ تمہیں یہ نور آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا مولا اور تمام رسولوں کے قائد سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور مرسلین کا سردار بنایا ہے۔ اسی بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کی ہر نسبت کو آپ کی وجہ سے عظیم بنایا۔ آپ کی امت امتوں کی سردار ہے۔ آپ کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رب ذوالجلال نے
تمام گھرانوں اور خاندانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رب ذوالجلال نے ہر پیغمبر کے اصحاب پر عظمت عطا فرمائی۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف سند صحیح سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، رب ذوالجلال نے اپنے لیے مجھے چنا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان انتخاب باری تعالی ہے، رب ذوالجلال نے ان کا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چناؤ کیا ہے۔ تو جس قدر علم ہوتا ہے اسی قدر انتخاب اچھا ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال سے بڑھ کے کسی کا علم نہیں، اور اللہ کے انتخاب سے اچھا کسی کا انتخاب نہیں۔ اس بنیاد پر جنہیں ازل سے رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، جنہیں قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اولئک ھم الصادقون کہا، ان کی صداقت کو بیان کیا، فاولئک ھم المفلحون کہا، ان کی کامیابیوں کو بیان کیا، ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ تمام نفوس قدسیہ رب ذوالجلال کی طرف سے عظمتوں کے مظہر ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں قرآن مجید، شریعت مطہرہ اور اخلاق عظیمہ کی روشنی میں نہایت ہی ستھرا اور جامع کردار عطا فرمایا۔ ان نفوس قدسیہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا امتیاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحیم دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دین کے معاملہ میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بار بار ان کی غیرت ایمانی کے مناظر ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر کہیں معمولی سی بھی کسی نے کوئی نازیبا حرکت کی یا کوئی کلام میں کچھ نازیبا انداز آیا تو سب سے پہلے جن کی تلوار متحرک ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسی درجنوں احادیث آپ کو مل سکتی ہیں جس میں انہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست تھی کہ میرے محبوب مجھے اجازت ہو میں اس منافق کا سر اتار دوں کہ جو اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان کا روب اور دبدبا شیطان پر بھی حاوی ہے، ان کی معلومات، ان کے باطن کی صفائی، ان کی باطنی روشنی کا انداز یہ ہے وہ تجویز پیش کرتے ہیں، آیات کا نزول ہو جاتا ہے۔ ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی بصیرت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی محدث اور صاحب الہام ہوتا ہے، میری امت کا سب سے بڑا صاحب الہام انسان جس کو اللہ کی طرف سے زیادہ سچے صحیح الہام ہوتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے سبق لوگوں کو پڑھائے، اور یہی وہ مرد حق پرست ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں رب ذوالجلال سے مانگا، اور جب آپ نے کلمہ پڑھا تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور تمہارے ماننے والے بھی کافی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے پر باقاعدہ جشن زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ بھی منایا گیا۔ استبشر اہل السماء بایمان عمر،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے پر آسمان والوں نے بھی جشن منایا کہ اب اتنی بھاری بھرکم شخصیات اسلام کو میسر آ گئی ہے جو اسلام کی خاطر بہت بڑا کردار ادا کرنے والی. اس بنیاد پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، شخصیت، آپ کا کردار، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے اور صداقتوں کی بہت بڑی علامت ہے. آج اسلام کے خلاف جتنی قوتیں اس وقت متحرک ہیں، انہوں نے مختلف طریقوں سے اسلام کی عظمت پر حملے شروع کیے ہیں اور یہ سلسلہ کچھ نیا نہیں، صدیوں سے ایسا آ رہا. اس کے روپ بدلتے رہتے ہیں، انداز جدا جدا آتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کی دشمنی میں وہ سارے طبقے مشترک ہیں اور ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے. اسلام میں یہودیت سے جو ایک پوری کمپنی داخل ہوئی جن کو رافضیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ ابن سبا کی شکل میں، جس طرح رجال کشی میں خود اس چیز کا اظہار بھی کیا گیا، اسلامی تعلیمات قرآن مجید کی شکل میں جو ہماری اساس ہے اور اسلام کی بقا کی جو ضمانت، اس کو معاذ اللہ ختم کرنے کے اپنے ایجنڈے کی صورت میں ایسے لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان پر تنقید شروع کی کہ جن کے ہاتھوں سے قرآن جمع ہوا اور جن کے ایمان کی پختگی سے قرآن کو قرآن مانا جاتا ہے، تو جب ہم ان کے خلاف تنقید کریں گے، ان کے ایمان کا انکار کریں گے، معاذ اللہ انہیں گمراہی کا الزام دیں گے یا اسلام سے بے وفائی کے طعنے دیں گے، تو خود بخود لوگوں کے ذہن سے قرآن کی شان ختم ہو جائے گی کہ معاذ اللہ جو قرآن اکٹھا کرنے والے لوگ تھے، اگر وہ اسلام کے ساتھ وفادار نہیں تھے تو پھر قرآن کیسے حقیقی قرآن ہو سکتا. جس طرح کے اس مخالف طبقے نے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب کے نام سے اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہ جس میں انہوں نے اپنی یہ جھوٹی دلیلیں ذکر کی کہ قرآن بدل چکا ہے اور قرآن یہ قرآن نہیں ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے. حقیقی قرآن جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو پھر دنیا پہ آئے. ان لوگوں نے اپنی ایسی کتابوں میں باقاعدہ ابواب ذکر کیے، جس طرح کے یہ تفسیر صافی ہے، اس طرح کی دیگر کتابوں کے اندر، جس میں انہوں نے باقاعدہ آیتیں اپنی طرف سے گھڑ کے لکھی کہ اصل آیت اس طرح تھی اور وہ بدل دی گئی ہے اور صحابہ نے بدلی ہے اور پیچھے اس طرح کی آیات رہ گئی ہیں جو اس قرآن میں. ہمارا قرآن جس میں زیر سے زبر نہیں ہو سکتی، وہ طبقہ اس کو بدلا ہوا تسلیم کرتا ہے. اس اپنے جھوٹے مقصد کے پیش نظر وہ بار بار صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں اور مختلف ہیلوں بہانوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات کو معاذ اللہ متنازع بنانا چاہتے ہیں. اور آج کے موضوع کے لحاظ سے جو حدیث کرتاس ہے، یہ بھی ان لوگوں کا ایک حربہ ہے کہ جس کو وہ اپنے انداز میں پیش کر کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے ہیں اور امت مسلمہ کا جو اجماعی فیصلہ ہے اور جس پر نص قطعی کے اشارات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث کی روشنی موجود ہے، اس عقیدے کو معاذ اللہ وہ اپنی مذموم کوشش سے مسترد کرنا چاہتے ہیں. اس واسطے آج کے موضوع کو نہایت توجہ سے سنا جائے اور دیگر موضوعات کی طرح دلچسپی سے اس کو سمجھ کے اس کو آگے پہنچایا جائے. اگر آج شان صحابہ کی خاطر آپ ماحول کی بدبوؤں کے خلاف قرآن و سنت کی خوشبوؤں کا اہتمام کریں گے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ فرما چکے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو زمانے کے بگاڑ اور شر کو مسترد کر کے خیر کا پیغام ہر طرف پہنچانے والے ہیں. اس سلسلہ میں بخاری شریف میں وہ حدیث جس کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے وہ موجود. لغوی معنی کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں، کاغذ والی حدیث، جس میں کاغذ لانے کا
ذکر موجود ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل آخری ایام کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک حکم آپ نے انہیں صادر فرمایا تھا، اور یہ جمعرات کے دن کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 دن پہلے کا یہ معاملہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے 4 دن پہلے جمعرات کے روز سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور گھر میں جو موجود لوگ تھے ان میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، دیگر حضرات موجود تھے، اور اس صورتحال میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو بخاری شریف میں حدیث نمبر 114 ہے، اور حدیث نمبر 3053 ہے، اور حدیث نمبر 3168 ہے، اور حدیث نمبر 4431 ہے، اور حدیث نمبر 4432 ہے، حدیث نمبر 5669 ہے، اور حدیث نمبر 7366 ہے۔ ان مقامات پر یہ حدیث کرتاس بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس میں تقریباً مضمون ایک ہے، صرف چند الفاظ کا بعض مقامات پہ آپس میں فرق موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لما اشتد بالنبی وجعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی، مرض تھا، وہ بیماری شدید ہو گئی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی اپنی امت پر کرم کرنا بند نہیں کیا، فرمانے لگے، ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابن، میرے پاس کاغذ لے آؤ، کتاب بمانا مکتوب، یا جس پہ لکھا جائے، وہ کاغذ لے آؤ، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، لا تدلوا بعدا، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا بہت زیادہ حملہ ہے، کہ آپ کی طبیعت مبارک جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ وعندنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس قرآن پہلے ہی موجود ہے، حسبنا، جو کہ ہمیں کافی ہے۔ یعنی آپ کا تو انداز کرم یہ ہے کہ آپ تو کرم کرتے ہی رہیں گے، ہمیں دیکھنا چاہیے آپ کی طبیعت مبارک کو کہ آپ نے کمی تو پہلے بھی نہیں کی، اور جو ضرورت تھی وہ ہمیں سب کچھ دے دیا، کیونکہ زمانہ وہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی بھی آیت اتر چکی ہے، تمام آیات قرآن مجید کا نزول ہو چکا ہے، تبیانا لکل شیء، وہ قرآن جس نے ہر چیز کا بیان کیا ہے وہ قرآن مکمل ہو چکا ہے، اور ساتھ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتا ہم نے قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، ہم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوستوں سے کہا جو گھر میں وہاں پر موجود تھے حضرات، ان سے آپ نے کہا، حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ حسبنا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس میں اب کمی تو کوئی رہ نہیں گئی، ہمیں لحاظ کرنا چاہیے محبوب علیہ السلام کی طبیعت مبارک کا، آپ تو ابر کرم ہیں، آپ تو فرماتے جائیں گے کہ میں آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرتا ہوں، مزید اہتمام کرتا ہوں۔ جب ہمارے پاس کتاب موجود ہے تو ہمیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو مزید تکلف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ فاختلفوا، اس بات میں جو گھر میں افراد موجود تھے، جن پر بخاری کی اگلی حدیث شریف میں دوسرے مقام پر لفظ اہل بیت موجود ہے، یعنی تمام کو جو اختلاف اس امر میں تھا کہ کاغذ دیا جائے یا کاغذ نہ دیا جائے، اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں جو حدیث نمبر 7366 ہے، واختلف اہل البیت،
اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہو گیا. واختصموا، اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنی اپنی رائے ظاہر کی. فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ کاغذ لاؤ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھ دیں، اور کچھ یہ کہہ رہے تھے وہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. یعنی یہ اہل بیت کے دو طبقے جو گھر میں موجود ہیں، ایک ان میں سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمیں کتاب دینی چاہیے، یعنی کتاب سے مراد کاغذ، اور دوسرے کہتے نہیں جو حضرت عمر کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ ہمیں آپ کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ طبیعت مبارک وہ بڑی اس میں بیماری کے اثرات ہیں اور ہمیں آپ کے آرام کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال جس وقت اس سلسلہ میں یہ دو رائے سامنے آئیں، وَكَسُرَ اللَّغْطُ، اور آواز بلند ہوئی، قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی لا ينبغي عندي التنازع، تم میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے پاس آپس میں اختلاف جائز نہیں ہے. فخرج ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ نکلے باہر. یقول، درحال کہ یہ کہہ رہے تھے ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، کہ یہ صورتحال ایک بہت بڑی مصیبت ہے جو حائل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان. یہ اس حدیث شریف کے مکمل الفاظ ہیں جو بخاری شریف میں 114 نمبر پر اس کو بیان کیا گیا، جس کو حدیث کرتاس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس میں چند باتیں مخالفین کی طرف سے اٹھائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے پاس کاغذ لاؤ، تو پھر کاغذ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اور دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھ کے دینی تھی، تو اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ پیش نہیں ہونے دیا اور وہ خلافت پھر نہیں لکھی جا سکی. اسی طرح ہی وہ اگلی الفاظ جو ہیں حدیث شریف میں جس میں احاجارہ استفہیمو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی ہے آپ سے پوچھ لو کہ آپ باقی چاہتے ہیں کاغذ تو ہم کاغذ پیش کر دیں. تو حاجارہ کے لفظ میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے غلط مفہوم شامل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تنقید کی کوشش کی ہے. اب ان امور کو جو تین چیزیں ہیں اور تفصیل سے ان کے اندر بہت سے امور دیگر بھی آئیں گے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شریعت پہنچائی ہے اور مکمل پہنچائی ہے، اس میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں. آپ نے اپنی زبان سے وہ لفظ بولے ہیں اور امت کے لیے وہ ایک اتھارٹی اور آخری درجے کا قانون، جس میں امت نے کبھی تقاضا نہیں کیا، نہ اس وقت نہ آج، کہ صحابہ کہے کہ محبوب نماز کی فرضیت ہو گئی ہے، آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ نماز فرض ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز فرض ہے، فرض سمجھا گیا، فرض مانا گیا. آج تک کسی کو شک نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ سرکار نے تو لکھ کے نہیں دیا، زبان سے فرمایا تھا تو ہم پہ لازم نہیں ہوئی، لازم تب ہوگی جب لکھیں گے. تو پتہ چلا قانون شریعت اور احکام دین کو بیان کرنے میں سرکار نے اپنی زبان استعمال کی ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے سارے فرائض بیان کیے. خواہ وہ زکوٰۃ والا فرض ہے، خواہ وہ روزے والا فرض ہے، خواہ وہ حج والا فرض ہے، خواہ وہ نماز والا فرض ہے، اور سارے معاملات کے بارے میں آپ نے اپنی زبان سے یوں ارشاد فرمایا. اگر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرض باقی رہ گیا تھا، کوئی امر لازمی باقی رہ گیا تھا کہ جس کے بغیر اس امت کا گزارا نہیں تھا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کاغذ کے محتاج نہیں تھے. سرکار صرف زبان سے فرما دیتے تو سب کے لیے لازم ہو جاتا. آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ دین، وہ ایمان، وہ شریعت، وہ قانون، وہ ضابطہ. تو جو وہم رافضی شیعہ یہ ڈالنا چاہتے ہیں
کہ طے شدہ تھی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت عمر بیچ میں آ گئے اور انہوں نے معاذ اللہ کاغذ نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ خلافت لکھنا رہ گئی۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو کاغذ کے محتاج ہی نہیں تھے، مجمع سارا اہل بیت کا موجود تھا، گھر میں سارے افراد موجود تھے، زبان سے اعلان فرما سکتے تھے کہ میں نے جو لکھنا تھا میں وہ زبان سے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ تم نے کاغذ نہیں دیا تو میں زبان سے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بیان کرنا تھا تو زبان سے بھی بیان کیا جا سکتا تھا، اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہ ہوتا، اور ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا یوں اظہار سرکار زبان سے فرما دیتے، جبکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں بھی اظہار نہیں کیا، اس کے بعد بھی 4 دن گزرے ہیں اظہار نہیں کیا، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی چیز کہ جو پہلے قرآن میں نہ آئی ہو یا جس کا بعد میں امت کے لیے یوں ضروری ہو کہ گزارا نہ ہوتا ہو، تو جب حضرت عمر اٹھ کے چلے گئے تھے، اگر خدا نخواستہ ان کی وجہ سے پہلے رک گئے ہیں تو پھر تو بیان کیا جا سکتا تھا، جبکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا تو پتہ چلا سرکار مطمئن ہے کہ میں نے دین پورا کر دیا، سرکار مطمئن ہے کہ میں نے شریعت پوری کر دی، لیکن رحمت اتنی ہے کہ جاتے جاتے پھر بھی کرم فرمانا چاہتے ہیں۔ مثلا جو پڑھا دیا ہے شاید اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور انداز اور مختلف مصائب کے لحاظ سے اپنے جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی مزید رحمتوں کا اہتمام چاہتے ہیں، یا پھر یہ امتحان چاہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے، یعنی وہ جو لوگوں کے لحاظ سے امتحان ہے کہ میں نے جن کی تربیت کی، میں نے جن کو یہاں سے لے کے پڑھایا کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہوتا ہے، اور میں نے وہاں تک پہنچایا کہ رب کا قرب کیسے ملتا ہے، میں نے ہر چیز بیان کی۔ ترکتکم علی ملت بیضاء، یہ حدیث پہلے فرما چکے تھے کہ صحابہ میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ میں نے کیا بیان کیا؟ فرمانے لگے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے میرے رب نے بھیجا اس لیے ہے کہ میں ہر چیز مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، ہر خلق، ہر سبق، ہر نظام زندگی کا مسئلہ، ہر نظام بندگی کا معاملہ، وہ عبادت ہو، وہ ریاضت ہو، وہ عقائد ہو، وہ اعمال ہو، وہ دنیا کی روشنی ہو یا قبر کا اجالا ہو، میرے نبی علیہ السلام یہ پہلے احادیث میں فرما چکے تھے کہ میرے صحابہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے بیان کر دیا ہے۔ اب پوچھا کتاب لاؤ میں تمہیں لکھ کر دوں، اور یہ کہ ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ بات والوں تک پہنچے کہ کس حد تک انہوں نے سیر ہو کے پڑھا، کس حد تک پیاس بجھی، کس حد تک سینے روشن ہوئے، اور کس حد تک ان کے اندر جو ہے وہ میرا دیا ہوا فیض موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی اس طبقے کی ترجمانی کر رہے تھے کہ میرے محبوب آپ نے تو کمال کیا ہے، آپ نے تو ہمیں نواز دیا ہے، اب کمی باقی کوئی نہیں رہ گئی، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو بچی ہو، آپ نے سب کچھ ہمیں پہلے دے دیا ہے، اب یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم آپ کی طبیعت کا خیال رکھیں۔ بلا تمثیل بوڑھا لاغر باپ اپنے بچوں کے لیے جو شفقت کا صاحبان ہے، اس کی شفقت سے کروڑ درجہ شفقتیں میرے نبی علیہ السلام کی اپنی امتی کے لیے زیادہ ہیں۔ اب وہ باپ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے مجھے تم یہ لا کر دو، میں تمہارے لیے یہ کام بھی کر دوں۔ اب اس کا کہنا ایک آئدر ہے، لیکن بچے جو اس کی بات سن رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ نے شفقت کے لیے کہا، اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کو کسی لا کر دیں، اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کو اس وقت کسی تحریر میں مصروف کر دیں، لہذا ان کی طرف سے جب یہ انداز ہوگا کہ ابا جی آپ نے کمی پہلے بھی کوئی نہیں چھوڑی اور آپ نے سب کچھ تو بتا دیا ہے، سب کچھ آپ نے لکھوا دیا ہے، اب ہم آپ کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت مشکل ہے، اور اس حالت میں ہمارے لیے جو تم نے پہلے دیا وہ کافی ہے، آپ اس وقت آرام فرمائیں۔ اب یہ جس وقت جواب میں کوئی باپ شفیق کے جملوں کے مقابلے میں جو وہ مانگتے ہیں وہ لا کر نہیں دیتا، تو اس کو اپنے باپ کا نافرمان نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ انداز جو محفل میں گفتگو کا موجود ہے، جو غیر حاضر کو پتہ نہیں چل سکتا کہ باپ کے ہونٹ ہلے تو کتنے پیار سے ہلے، اور جملہ نکلا تو کتنی شفقت سے نکلا، اور اگلا بولا تو کتنے ادب سے بولا، لفظ آگے جو روایت کیے جائیں گے وہ تو لفظ ہیں، ان میں لہجہ کس طرح آگے ترجمہ نہیں ہوگی،
उस वक्त होगी जिस वक्त बाप की अजमत भी ज़हन में होगी और बेटे की इताअत भी ज़हन में होगी, तो फिर उन लफ्जों का तर्जुमा खुद ब खुद आ जाएगा। करोड़ों बेटों की वफाएं नीचे रह जाती हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क उससे आगे बढ़ा हुआ है और करोड़ों वालिदैन की शफकतें नीचे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार अपनी उम्मत पे कहीं ज्यादा है। लिहाजा मुहद्दिसीन ने सबसे पहला जो इस मकाम पर जवाब दिया, तो उस जवाब के अंदर उन्होंने इस चीज को लिखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये लफ्ज बोले थे, कासादा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अत-तख़फ़ीफ़ अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना ग़लबहुल वज्ह, कि ये तो हदीस में वाज़ेह जिक्र है कि उस वक्त सरकार उस बीमारी में थे और बीमारी बड़ी शदीद हो चुकी थी। ऐसे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जो अपनी तरफ से दरखास्त की और कहा कि सहाबा को खिताब करते हुए, आले बैत जो वहां बैठे हुए उनको कहा कि हस्बुकुम किताबुल्लाह, जो दूसरी रिवायत में तुम्हारे लिए कुरान काफी है, हमारे लिए कुरान काफी है, अब हम इस वक्त महबूब को तकलीफ ना दे। और ये अंदाज जो था, सब ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के आराम और सरकार की शान को पेश नजर रखते हुए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे दोस्तों से कहा और सरकार ने इसको कबूल किया है। अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा था, सरकार को फिर भी मकसूद होता कि नहीं नहीं छोड़ो मेरे आराम को, तुम कागज लाओ, तो सरकार फरमा सकते थे, दूसरी मर्तबा फरमा सकते थे, तीसरी मर्तबा फरमा सकते थे, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस राय को कबूल किया जो राय हजरत उमर फारूक की मौजूद थी। और उसके बाद ये बाकायदा ये राफ़िज़ियों की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन जुमलों के बाद ये मुल्ला बाकर मजलिसी की हयातुल क़ुलूब जो दूसरी और तीसरी जिल्द इकट्ठी मौजूद है, तीसरी जिल्द के अंदर इस हदीस का जहां पे जिक्र किया गया है वहां ये लिखा गया है कि वहां पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वो गुफ्तगू जो दोनों तरह की राय वहां पर मौजूद लोगों की थी उसको सुन लिया, तो कहते हैं सहाबा ने पस बारे दीगर पुरसीदन आया के ब्यावरेम आंचे तलब फरमूदी। दोबारा जिस वक्त सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने तलब फरमाया है हम वो आपको पेश करें, ब्यावरेम के तलब फरमूदी, इन फारसी में उसका तर्जमा इन्होंने लिखा कि जो आपने तलब किया हम पेश कर दें आपको कागज। ये जब वक्त सरकार से पूछा गया तो फरमूद बाद अजीम सुखनान की अज शुमा शुनिदम मरा हाजते बआनेस, मैंने जो तुम्हारी आपस की गुफ्तगू सुन ली इसके बाद मुझे कागज की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई दीन का हिस्सा था, कोई मामला था, तो जब पेशकश कर रहे हैं कि हम कागज ले आए तो सरकार फरमाते ले आओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पूछ रहे हैं दोस्तों से इस्तफहमू हो, सरकार से समझो सरकार चाहते क्या है, तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमा सकते थे। ऐसा कोई मामला नहीं था शियों की किताबों के मुताबिक भी कि हजरत उमर आगे दीवार बन के बैठ गए हो कि मैं किसी को कागज नहीं लाने दूंगा, सारे पीछे हट जाओ। सरकार के दरबार में अदब और एहतराम से बैठे हुए, लफ्ज तो अहले बैत का है, ये लोग हजरत उमर पर एतराज करते हैं। वहां पर तो यह है कि अहले बैत के दो तबके हो गए, अहले बैत की दो राय हो गई। अहले बैत की दो राय थी, एक वो जो हजरत उमर की है, दूसरी वो जो अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे लोगों की है कि कागज पेश करना चाहिए। ये दो राय जब थी, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, जब आपसे सरकार से सहाबा ने पूछा, आल ने पूछा तो क्या करना चाहिए, तो इनकी किताब के मुताबिक भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मरा हाजते बआनेस, मुझे कागज की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई दीन का हिस्सा था तो फिर तो लाजिम था, रब की तरफ से फर्ज था कि आप उसको जाहिर करते। कोई ऐसा नुस्खा रह गया था कि जिसकी बुनियाद पर उम्मत के क़यामत तक के मसाइल हल हो सकते थे, तो सरकार पर तो लाजिम था कि अगर माअज़ल्लाह हजरत उमर उस वक्त रुकावट बनते, कहीं अगर दीन ना रहता और दरमियान में एक सख्त अंदाज में पेश आ जाते, फिर भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान तो यह है वो अबू जहल जैसे लोगों से नहीं डरे, अपने गुलाम उमर से कैसे डर सकते थे। वो सारे जहान से नहीं डरे, उन्होंने सारे जहान के मुकाबले में अपना दीन पेश किया है। उन्होंने बदर हुनैन के मार्कों में किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया, बड़े पुख्तगी इस्तिकामत के साथ आगे बढ़े हैं और उनकी ये रिसालत की आवाज है
کہ جو رب نے دیا وہ پیش کرنا، جو کچھ بھی ہو جائے۔ جب فرمایا تھا اے قریش اگر دائیں ہاتھ میں سورج رکھو اور بائیں ہاتھ میں میرے چاند رکھو، میری زبان پھر بھی چپ نہیں ہوگی، میں سب کچھ بیان کر کے رہوں گا۔ وہ نبی، ان کے گھر کی بات ہو، ان کے غلاموں کی بات ہو، اور پھر اس طرح حدیث کرتاس کو رافضی پیش کریں کہ جس میں یہ آئے کہ سرکار تو معاذاللہ ڈر گئے تھے اور عمر نے لکھنے نہیں دیا، اور بات تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ حضرت عمر پر کیا اعتراض نہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کی نبوت پہ اعتراض، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض ہے۔ اس سے تو یہ لازم آئے گا معاذاللہ کہ وہ جو رسالت کا حکم دیا ہے رب ذوالجلال نے اس کو پورے نہیں کر سکے، جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تم پہ نازل کیا گیا تم نے آگے تبلیغ کرنی ہے، تم نے آگے پہنچانا۔ اب وہ ایسا امر جس کا آرڈر ہے کہ تم لکھواؤ آخری وقت میں، اب سرکار نہ لکھوائیں تو معاذاللہ پھر تو رسالت ہی باقی نہیں رہے گی۔ رسالت ہے کیا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کیا گیا آپ نے وہ لکھوانا ہے، آپ نے وہ پڑھانا ہے، آپ نے وہ تبلیغ کرنی ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا معاملہ تھا سرکار اگر نہیں لکھوا سکے حضرت عمر کی وجہ سے تو معاذ اللہ آپ کی نبوت پر اعتراض ہو جائے گا، آپ کی رسالت پر اعتراض ہو جائے گا۔ وہ تو دشمنوں سے نہیں ڈرے، اپنے کسی خادم کا روپ ان کو کیسے مروب کر سکتا ہے؟ اس واسطے ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بس ایک ذہن میں رحمت کی کا آواز، رحمت کا لہجہ، رحمت کا انداز مزید بہتری کے لیے خیال آیا ہے اور کہا ہے، اور اس کے بعد فوراً دماغ میں آ گیا ہے کہ بہتری یہ ہے کہ اس چیز کو جو میں مزید دینا چاہتا ہوں نہ دیا جائے، اس سے ہی امت کی بہتری ہوگی اور اس سے ہی امت کا بھلا ہوگا۔ جس طرح کے ایک معاملہ ایسا تھا کہ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ تم باہر نکل کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں پہنچ گیا، وہ جنتی۔ اب یہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا معاملہ حاصل کر کے باہر نکلے اور لوگوں کو جا کر بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سن لی ہے، تو آگے ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم اعلان کیسے کر رہے ہو؟ لوگ تو پھر عمل چھوڑ جائیں گے کہ صرف کلمہ ہی کافی ہے۔ اب وہ صحابی واپس چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر درخواست کی، فرمایا ہاں یہ جو عمر نے کہا صحیح ہے، تم اب اس کا عام لوگوں میں اعلان نہ کرو۔ اب پتا چلا کہ سرکار کی اپنی طبیعت کے دو حال ہیں، کبھی شان جلال ہے کبھی شان جمال ہے، اس کے مطابق دو انداز ہیں۔ جس وقت اللہ کی رحمت ذہن پہ غالب ہے تو کہا جس نے کلمہ پڑھا اس نے جنت نہیں جانا تو پھر کدھر جانا ہے؟ جنت ہی جانا ہے، یہ فرما دیا۔ اور جس وقت رب کا جلال غالب ہے تو پھر فرمایا جنت بڑی مشکل ہے، کوشش کرتے رہو ہر وقت، ہو سکتا ہے ایک بالشت رہ جائے جنت، اتنا تم سفر کر لو وہاں جا کے دل پلٹ جائے اور جہنم میں جا گرو۔ اس بات سے کبھی اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ اب یہ دونوں باتیں سرکار کی ہیں اور دونوں فرمان ہیں اور دونوں میں ایک انداز موجود ہے، لہذا ہمارا یہ اتنی تشریحات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اس پہلے جواب کے لحاظ سے خلاصہ یہ ہے کہ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ تھا۔ پہلے خیال آیا جب شان جمال غالب ہے تو کہا کتاب لے آؤ، کوئی کاغذ لے آؤ میں تمہیں مزید لکھ دوں، اور پھر جس وقت صحابہ کی آپس کی بات سن لی ہے تو پھر خود ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اچھا یہ ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے مزید کوئی۔ اس وقت آخری دنوں میں پہلی سب پر تو بات ہو چکی، صحابہ نے سوال کر لیے، میں نے جواب دے دیے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو یہ اس وقت کی آخری تعلیمات کے لحاظ سے پھر آگے ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تو بات یہ ہے کوئی فرض نہیں بچا ہوا تھا دین کا جو آپ نے لکھوانا تھا، کوئی ایسا اہم فیصلہ باقی نہیں تھا کہ جو پہنچایا نہیں تھا اور آپ ابھی وہ پہنچانا چاہتے تھے، نہیں اضافی طور پر ایک ریویژن کروا دینا چاہتے تھے کچھ امور کی، لیکن پھر بھی اس میں آپ نے اپنے فیصلے سے یہ بات
پھر جب کہا گیا کہ ہم لے آئے کاغذ، فرمایا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. تو یہ جیسے وہ حضرت ابو ہریرہ والا معاملہ، جیسے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر جنت والا معاملہ، پہلے خود ہی حکم دیا اور پھر اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے عمر کہہ رہے ہیں تو پھر اس چیز پر پابندی لگا دو، اب اس چیز کو عوام میں مت بیان کرو، یا پھر اس کے سارے جو مقاصد ہیں وہ بیان کرنے پڑیں گے. اس طرح صاحب فکر جنہیں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا ملہم کہا، محدث کہا، صاحب الہام کہا، جن کی رائے پر آیات کی موافقت ہوتی رہی، انہی کی رائے جب اس مسئلے میں سامنے آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنی رسالت کے زیر سایہ اس آخری وقت میں بھی حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دے دی ہے. لہذا فرمایا مجھے کتاب کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی ضرورت نہیں تھی، زبان سے بھی سب کچھ بیان ہو سکتا تھا، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مانگ کے پھر اسی کو خود روک کے یہ واضح کر دیا کہ نہ تو کوئی فرض بچا ہوا تھا اور نہ ہی یہ کہ جو رائے پیش کی گئی کاغذ نہ دینے کی یہ کوئی کافر ہو گئے ہیں یا انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. یہ موافقت والا مزاج ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس کے پیش نظر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کے کہ ضرورت نہیں رہی اب کتاب کی، خود ہی اس کا فیصلہ فرما دیا کہ یہ جو میری طرف سے آرڈر تھا، اس آرڈر کو سمجھنے میں سب سے پہلے دماغ جس کا پہنچا ہے وہ دماغ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دوسرے جواب کے لحاظ سے اب اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. امر کی کئی قسمیں ہیں. امر 42 معنی میں استعمال ہے ہمارے عربی لٹریچر کے اندر، امر کے مختلف انداز، اور یہ ہر بولی میں ہے، ہر انداز میں ہے. یعنی ایک انسان بولتے وقت وہی لفظ بولتا ہے تو اگلے پر وہ چیز لازم کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری وقت وہی لفظ ایک انداز میں بولتا ہے تو اس میں تو مرضی یا کر لو مرضی یا نہ کرو. اب جس میں لازم کیا گیا تھا اس میں اگلے نے بات نہیں مانی تو نافرمان ہوگا، اور جس میں لازم نہیں کیا گیا اس میں نافرمان نہیں ہوگا بلکہ خود اختیار دیا گیا، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. جس طرح کے قرآن مجید میں موجود ہے رب ذوالجلال کا فرمان اس مقام پر حج کے احکام کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات سورہ مائدہ میں فرما آیت نمبر 7 ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول کے فارغ ہو جاؤ تو پھر شکار کرو. چونکہ حالت احرام میں شکار ناجائز تھا، حالت احرام میں شکار حرام تھا، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھولو تو شکار کرو. اب حکم ہے، لیکن کیا ہر حاجی پہ لازم ہے کہ وہ احرام کھولتے ہی اس دن کوئی شکار کے لیے نکلے اور پھر اتنے شکار ہو کہ لاکھوں حاجی وہ شکار مارے اور پھر حدیث آیت پہ عمل ہو؟ کبھی کسی نے سوچا نہیں، کبھی کسی نے لازمی سمجھا کہ حکم آ گیا خدا کا شکار کرنا ہے اور حج میں ضروری ہے فاصطادوا کا آرڈر ہے؟ نہیں، ہر دور میں امت سمجھتی رہی، قرآن والے سمجھتے رہے کہ یہ امر جو ہے اختیاری ہے، یعنی کہ پہلے چونکہ حرام تھا اب اجازت ہے، مرضی ہے کرو مرضی ہے نہ کرو. ہے حکم مگر حکم کے اندر اختیار ہے، حکم مگر حکم کے اندر لزوم نہیں، فرضیت نہیں، وجوب نہیں کہ چونکہ تم اب احرام کھول بیٹھے ہو نکلو باہر نکل کے شکار کرو تم پر لازم ہو گیا، یہ کوئی حج کا رکن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. آرڈر کا لفظ ہے، امر کا صیغہ عربی زبان میں، مگر اس سے فرض نہیں ہوا، اس سے اختیار ہے کہ حلال ہو گیا تمہارے لیے، اب کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. جو پابندی تھی وہ اٹھ گئی ہے. اس بنیاد پر جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کہا ایتونی بے کتاب، میرے پاس کتاب لاؤ کاغذ لاؤ، ایتونی امر ہے، تو اس میں دماغوں تک یہ امر پہنچا. سب سے پہلے امت کے سب سے بڑے محدث صاحب الہام حضرت عمر کی سوچ فرمانے رسول تک پہنچی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تو اب بھی تیار ہوں، اگر کچھ مزید لینا ہے تو لے لو. اب اس میں یہ نہیں کہ آرڈر دیا کتاب لے کے آؤ، کاغذ لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ، اب جو نہ لائے یا روکے وہ نہ فرمان قرار پائے. یہ تو اختیار کا معاملہ تھا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، لانا چاہتے ہو تو لے آؤ. جس طرح فاصطادوا میں شکار لازم نہیں ہوا، شکار کا جواز تھا، تو مطلب کیا ہے کہ جو لائے گا وہ بھی جائز کام کرے گا، جو نہیں لائے گا وہ بھی جائز کام کرے گا. تو شریعت مطہرہ میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم تھا اس حکم کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اپنے اوپر سرکار کو ترجیح دینی چاہیے.
कागज देंगे तो आराम हमें पहुंचेगा, कागज नहीं देंगे तो आराम सरकार को पहुंचेगा। कि सरकार की इस वक्त जो बीमारी में सूरत हाल है, चूंकि लफ्ज तो सारी हदीसों में मौजूद है, गालाबहुल वज्ह, शदीद किस्म की बीमारी थी, तो महबूब अलैहिस्सलाम से प्यार के पेश नजर उमर कहने लगे हमने बहुत कुछ ले लिया है, हस्बुना किताबुल्लाह, किताब से बढ़ के क्या हो सकता है, कुरान हमारे पास मौजूद है, हस्बुकुम किताबुल्लाह, घर में बैठने वालों कुरान हमारे पास मौजूद है। यानी गुफ्तगू इन लोगों से हो रही थी, वो सरकार से उनको झगड़ा नहीं कर रहे थे। तो महबूब अलैहिस्सलाम के हुक्म को समझते हुए हजरत उमर की राय थी कि इख्तियार है, चाहे दे चाहे ना दे। तो सरकार ने भी बाद में जब कहा गया दे, फरमाने कोई नहीं जरूरत, तो महबूब ने साबित कर दिया कि जो मेरी नीयत थी उस नीयत को पाया है तो पहले नंबर पर उमर फारूक ने पाया है। और यहां पर यह बात भी बड़ी काबिल गौर है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ही ये लोग एतराज क्यों करते हैं? आखिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी बैठे हुए, आखिर उस वक्त अहले बैत में वहां पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, किबार लोग मौजूद हैं। तो हजरत उमर जो है, अगर उनकी राय ये थी कि किताब कागज रहने दो, तो हजरत अली तो दे सकते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तो दे सकते थे, घर में अज़वाज मुतहरात तो बैठी थी वो तो दे सकती थी, कोई फर्क तो कागज पकड़ा सकता था। तो फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो पता चला कि जब हजरत उमर की ये राय सामने आई है, दूसरों की अगरचे राय ये थी कि कागज देना चाहिए, लेकिन वजूब वाली राय नहीं थी। अगर वजूब वाली राय होती कि सरकार ने हम पे लाजिम किया है कागज देना, तो फिर अपनी सोच के मुताबिक तो उठ के कागज पकड़ाते, वरना तर्के फर्ज का गुनाह होता, वरना सरकार के आर्डर को मुस्तरद करना उन पर भी लाजिम आता जो पास बैठे और कागज नहीं दे रहे। उन्होंने कागज ना दे के और अपनी राय ये जाहिर करके कि देना चाहिए, ये साबित किया कि चूंकि इख्तियार है, मर्जी है दे, मर्जी है ना दे, हमारी ये राय है कि अगर दे दे तो अच्छा है, लेकिन इससे लाजिम नहीं हुआ हम कागज दें। ये दलील है उनका उठ के कागज ना देना कि सरकार के जुमले से सुनकर उन्होंने भी वही समझा बिल आकर जो हजरत उमर ने समझा था कि उमर ये अमर यहां पर आर्डर जो है वो वजूब और फर्जियत के लिए नहीं है, बल्कि आर्डर इख्तियार के लिए है, जवाज के लिए है कि ले आओ फिर भी ठीक है, ना लाओ फिर भी ठीक है। इस सिलसिला में हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहां ये कहना इंदकुम किताबुल्लाह हस्बुकुम, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है और वो तुम्हें काफी है। इसमें बयान था कि हर चीज का उसूल बयान हो चुका है किताब के अंदर, और आगे वजाहतें उसकी उम्मत के सुपुर्द कर दी गई हैं। और साथ ही इस चीज को वाज़ेह किया गया कि सरकार ने खुद मसाइल हल करने का तरीका बता दिया है। एक अमर पेश होता है, दूसरा उस पर क्यास कर दिया जाता। जिस तरह एक शख्स ने पूछा था, बुखारी शरीफ में मौजूद है, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उख्ती नाज़रत अन तहुज्ज व इन्ना मातत, मेरी हमशीरा ने नजर मानी थी कि वो हज करेंगी, लेकिन वो तो फौत हो गई है, क्या ये हो सकता है कि हज मैं करूं और मेरी हमशीरा की नजर पूरी हो जाए? तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौ कान अलैहा दैनुन अकुंत क़ादियहु, अगर तेरी हमशीरा पे कर्ज होता और तुम वो कर्ज अदा करते तो क्या तुम्हारे अदा करने से अदा होता या ना होता? तो सहाबी कहने लगे हाँ ये तो मुझे पता है कि हो जाता। तो फरमाया फिर जो तुम्हें मालूम है इसकी रोशनी में जो नहीं मालूम तुम मालूम कर सकते हो। यानी इतना तरीका सरकार ने बता दिया, कुरान के उसूल ज़वाबित। इस बुनियाद पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की रोशनी में वजाहत करते हुए सरकार के आराम को अपनी सहूलत पर मुकद्दम किया और कहा हमारे लिए काफी है, और सरकार हर चीज का मुकम्मल बयान फरमा चुके हैं। तीसरे नंबर पर यह जो उस वक्त गुफ्तगू हुई, ये एक सवाल के जवाब कि कुछ लोगों ने सरकार से दरखास्त की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें इस वक्त भी कुछ लिख के दे दें। यानी आगाज में इब्तिदान सरकार ने नहीं कहा कि मैं देता हूं, उन्होंने कहा तो फिर सरकार ने फरमा चलो कागज दो। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके जवाब में जो तकाजा उस वक्त भी कर रहे थे सरकार से लिखवाने का, सरकार के कहे बगैर खुद कहा और फिर सरकार ने आमादगी जाहिर कर दी
ان لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہو رہی تھی کہ جب پہلے سب کچھ بیان ہو چکا ہے اور ہر وقت سرکار ابر کرم بن کے رہے ہیں تو ہمیں اب آپ کی طبیعت کا خیال کرنا چاہیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کا کتنا غلبہ ہے، اور ہم پھر بھی آپ کو یہ کہیں کہ آپ یہ لکھ کر دو وہ لکھ کر دو، ان چیزوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اس پر پتہ چلا کہ اصل پہلے کچھ لوگوں کی اپنی چاہت تھی اور اس کے بعد یہ کاغذ منگوایا گیا، اور پھر انہی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی، اور حضرت عمر کی گفتگو کے بعد سرکار نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید جو پہلے دیا جا چکا ہے وہ کافی ہے۔ اس سلسلہ میں مزید جو حیثیات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے جو دوسری روایت کے الفاظ اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انہوں نے پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سامنے آئے، وہاں پر بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جن میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفہامیہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا اور بات کی جا رہی تھی۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے درخواست کی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس کے اندر حدیث شریف کے الفاظ یہ موجود ہیں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایتونی اکتب لکم، ایتونی اکتب لکم، لاؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی رائے ظاہر کی تو اس میں آپ کا اور سب کا مشترکہ قول ما شانہ احاجرا استفہموہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے واقعی کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جو لکھنے والی ہے، استفہموہ، سرکار سے پوچھو تو صحیح، سرکار سے سمجھو۔ یہ جو آپ اردو میں کہتے ہیں استفہام، استفہامیہ جملہ، سوالیہ جملہ، اسی سے ہے استفہموہ، کہ سرکار نے جو یہ فرمایا ہے آج، تو سرکار سے پوچھو کہ کیا واقعی محبوب کچھ لکھوانا چاہتے ہیں۔ احاجرہ کا ایک معنی یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کا غلبہ ہے، اور بیماری کی شدت کی بنیاد پر کبھی ایسا جملہ بولا جاتا ہے کہ جس میں مقصود نہیں، ایک اظہار محبت مقصود ہے اور حقیقت کے لحاظ سے کوئی ایسا کام باقی نہیں، وہ بیماری کی اس شدت کی بنیاد پر اس انداز میں جملہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کیا ایسے بغیر مقصد کے کہ کوئی لکھوانے والی بات تو نہیں تھی لیکن اظہار محبت مقصود تھا، ایسے فرمایا، یا باقی سرکار لکھوانا چاہتے ہیں؟ استفہموہ ہو، سرکار سے سمجھ لو۔ اب جس وقت صحابہ حضرت عمر کے سمیت یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے پوچھ لو کہ اگر لکھوانا چاہے تو سرکار کو کاغذ پیش کریں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، کاغذ کی ضرورت نہیں۔ تو یہ استفہام کا انداز تھا حضرت عمر کا، اور ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں کہ جس میں وہ نبی علیہ السلام کا حکم رد نہیں کر رہے، سرکار کے حکم کی وضاحت چاہ رہے ہیں۔ اور احاجرہ کا معنی کچھ بدبختوں نے معاذ اللہ یاوا گوئی یا ہذیان کے لحاظ سے کر کے صحابہ پر تنقید کرنے کی کوشش کی۔ احاجرہ کا مطلب ایک وہ ہے کہ جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی اور اس میں اس وقت کوئی خاص مقصد پیش نظر نہیں، بیماری کی شدت کی بنیاد پر آپ نے یہ جملہ بولا اور چاہا کہ میں جاتے جاتے بھی رحم کر دوں۔ اور ساتھ دوسرا جو ہجر ہوتا ہے اس سے مشتق ہے کہ کہنے لگے صحابہ کیا سرکار جانے کی باتیں کر رہے ہیں، محبوب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں کہ لاؤ میں لکھ دوں بعد میں تم گمراہ نہیں ہوگے، تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے جانے کی تیاری کر لی ہے۔ سرکار سے پوچھو تو صحیح، کیا کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ دنیا سے جانے لگے ہیں۔ احاجرہ استفہموہ ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا آخری وقت تو قریب نہیں آ گیا۔ تو اس طرح استفہام کے انداز میں جو گفتگو تھی، استفہامی انداز کو کبھی بھی کذب اور صدق سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ استفہام انشاء ہوتا ہے، سچ ہونا یا جھوٹ ہونا یہ جملہ خبریہ کی بات ہوتی ہے، اور استفہام تو رب ذوالجلال کے سامنے اللہ کے حکم پر فرشتوں نے بھی کیا،
استفہام خالق کائنات جل جلالہ کے حکم پر اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا، استفہام تو موجود رہا۔ اگر استفہام کی بنیاد پر کوئی نافرمانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا یہ انداز تو پھر فرشتوں کو نافرمان قرار دے گا اللہ کے لیے، اس کا یہ انداز انبیاء علیہ السلام کے انداز پر معترض ہو جائے گا۔ اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات شریف میں اس حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت شیخ مجدد نے یہ لکھا، فرماتے ہیں دیکھو جب خلافت کے مسئلے میں اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آگے فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تم اسے بنانا چاہتے ہو جو خون بہائے گا اور جو فساد کرے گا؟ اب اتجعل استفہام ہے، اللہ کے آئدر اللہ کے حکم کے سامنے رب ذوالجلال کی بات کے سامنے استفہام فرشتوں کی طرف سے لایا گیا، حالانکہ فرشتے اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، انہیں رب ذوالجلال کا مخالف نہیں کہا جا سکتا، وہ رب ذوالجلال کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے اپنے لیے بیٹے کی دعا کی تھی اور ادھر سے خوشخبری آ گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میری تو بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب انا یکون لی ولد استفہام ہے کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ رب کی بات کو مسترد کر رہے تھے کہ رب تو کہتا ہے پیدا ہوگا، میں کہتا ہوں نہیں ہوگا، نہیں، استفہام سے ان کی بات کو اللہ کے دربار کے لائق سمجھا گیا، اللہ کے دربار کے مطابق سمجھا گیا، انہیں رب کا نافرمان نہیں سمجھا گیا، بلکہ رب کی بات پر انہوں نے سمجھنے کے لیے استفہام کے انداز میں آگے پوچھ لیا۔ تو ایسے ہی مزید قرآن مجید میں موجود ہے، جس وقت حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، انہیں جب بشارت ہوئی بیٹے کی تو کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، جبریل جب کہنے لگے تو میں تو تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، تو کہنے لگی میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی تو بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب انا یکون لی ولد استفہام ہے کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ رب کی بات کو مسترد کر رہے تھے کہ رب تو کہتا ہے پیدا ہوگا، میں کہتا ہوں نہیں ہوگا، نہیں، استفہام سے ان کی بات کو اللہ کے دربار کے لائق سمجھا گیا، اللہ کے دربار کے مطابق سمجھا گیا، انہیں رب کا نافرمان نہیں سمجھا گیا، بلکہ رب کی بات پر انہوں نے سمجھنے کے لیے استفہام کے انداز میں آگے پوچھ لیا۔ تو ایسے ہی مزید قرآن مجید میں موجود ہے، جس وقت حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، انہیں جب بشارت ہوئی بیٹے کی تو کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، جبریل جب کہنے لگے تو میں تو تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، تو کہنے لگی میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں برے کردار والی ہوں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اب ان کا یہ استفہامیہ انداز یہ رب کی قدرتوں سے ٹکراؤ کا انداز نہیں تھا، بلکہ سمجھنے کا انداز تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو لکھنے کے بعد کہتے حضرت فاروق ہم اگر برا استفہام و استفسار در اتیان کرتاس توقف نمودہ باشن چے مذاکرات و چے شور و شرس، فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے حکم کے مقابلے میں کہ ہوتے ہوئے ایتونی بھی کتاب جو تھا اس کے سامنے توقف کیا، انکار نہیں کیا، توقف کیا، کچھ ٹھہرے سمجھنے کے لیے کہ سرکار سمجھاؤ کہ پھر ہم پیش کریں، تو کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام رب کے سامنے جس وقت استفہام کریں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے فرشتے حضرت جبریل کے سامنے استفہام کریں، اور جس وقت اللہ کے فرشتے رب ذوالجلال کے سامنے استفہام کریں تو وہ گستاخی نہیں ہے، وہ توہین نہیں ہے اور وہ خلاف ورزی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے چھ مدائکاس، پھر حضرت عمر پر اعتراض کس چیز کا ہے؟ وہ بھی توقف کر رہے تھے بات کو سمجھنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ مکمل رکاوٹ بن گئے نہیں لانے دیں گے یا نہیں لاؤں گا یا نہیں کروں گا، انہوں نے کہا استفہموا ہو بھائیوں، سرکار سے پوچھ لو، سرکار اگر چاہتے ہیں تو پھر ضرور دیتے ہیں۔ یہ جو توقف تھا پہلے امر کے بعد دوبارہ استفہام کے لیے، حضرت مجدد کہنے لگے چے شور و شرس، یہ لوگ بڑے شریر ہیں، شرارتی ہیں،
جو اتنے ادب والے عمر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ توہین کی ہے اور انہوں نے کتاب لا کر نہیں دی، کاغذ لا کر نہیں دیا، کہا انہوں نے وہی استفسار کیا ہے جو رب کے فرشتوں نے رب کے دربار میں استفسار کیا تھا۔ یہاں اس مقام پر جو حدیث کے الفاظ کے لحاظ سے وضاحت ہے، اس میں یہ بات دوسرے مقام پر موجود ہے۔ اولین کہ یہ انداز جو تھا امر وجوب کے لیے نہیں تھا، اور سامنے سرکار کی طبیعت کا آرام تھا، اور اس کے ساتھ پھر بھی ایسی کوئی ہٹ درمی یا رکاوٹ نہیں تھی کہ کوئی لانے دے عمر کہ نہیں لانے دوں گا۔ وہ توقف ہے چند گھڑیوں کا کہ جس میں صرف سرکار سے یہ وضاحت، یہ استفسار کیا گیا ہے، حکمت پوچھی گئی ہے کہ محبوب اگر باقی چاہتے ہو، طبیعت اجازت دے رہی ہے تو ہم کاغذ دے دیں۔ یہ صورتحال تھی جس میں سرکار نے پھر فرمایا کہ مجھے کاغذ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس معاملے میں جو کردار ہے اس پہ کوئی شرعی طور پر مواخذہ، تنقید یا کسی طرح کا اعتراض کرنا جائز نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر جن لوگوں نے کہا کہ خلافت لکھنی تھی یا کیا لکھنا تھا، اس سلسلہ میں بھی بخاری شریف کے دوسرے مقام پر یہ حدیث شریف موجود ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کا اظہار فرمایا کہ جن امور کے لحاظ سے آپ نے اس وقت فرمایا تھا کاغذ کے لحاظ سے، پھر زبان سے بیان کر دیا، اور ان کو بھی بخاری شریف کے ایک روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کو ذکر کرتے ہوئے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کا ذکر کیا جس کو بخاری شریف کے کئی مقامات پر اس حدیث کی روشنی کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ عرب میں مشرکوں کو نہیں رہنے دینا، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال۔ یعنی اسی بخاری میں اس حدیث کے بعد 2-3 مقامات پر کہ لکھوانا کیا چاہتے تھے وہ زبان سے بیان کر دیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اور دوسرے نمبر پر اجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزہم، جس طرح میں نے وفود کا تبادلہ کیا، دوسری حکومتوں کے وفد میرے پاس آتے رہے، میرے وفد دوسری حکومتوں میں جاتے رہے، تو میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ وفود کا تبادلہ ہوتا رہے، وفود کو آتے جاتے رہنا چاہیے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر جو اس کے راوی سفیان ہے وہ کہتے ہیں میں نے قول سلمان یہ ہے کہ تیسری چیز بھی سرکار نے بیان کی تھی لیکن وہ بھول گئی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا امر کون سا بیان کیا۔ تو یہ وہ امور تھے جن کے لحاظ سے یہ الفاظ بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ یہ اتنا کوئی دین کا اہم معاملہ نہیں تھا کہ جو پہلے بیان نہ ہوا ہو، اور اس کے سارے الفاظ اس انداز کے یعنی اس کی مشابہ چیزیں وہ پہلے بھی بیان ہو چکی تھیں۔ یہاں پر جو جھگڑا کر رہے ہیں کہ خلافت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے کاغذ پیش نہیں کیا گیا، تو اس سلسلہ میں صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث جہاں موجود ہے وہاں پر اس کا انداز جو بیماری کی آغاز سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی، اور پھر آپ نے خود اس سوچ کو ترک کر دیا۔ مسلم شریف میں وہ الفاظ شریف اس انداز میں موجود ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حدیث نمبر 2387 ہے، جس کے اندر عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر و اخاک، اے عائشہ صدیقہ تم اپنے ابا جی کو بلا کے لے آؤ اور اپنے بھائی کو بلا کے لے آؤ۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو ساتھ یہ کہا حتی اکتب کتابا، میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ابا جی کو بلا کے لے آئیں۔ تو فإنی اخاف ان یتمنى متمن، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بعد میں خلافت کا جھگڑا نہ ہو جائے، تو میں لکھ کر دے دینا چاہتا ہوں تاکہ حضرت صدیق اکبر کے پاس وہ تحریر موجود ہو اور اس کے بعد کسی کو کسی گنجائش جھگڑے کی نہ بن سکے۔ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَىٰ، کوئی یہ نہ کہے کہ خلافت میرا حق ہے، میں خلیفہ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لکھ دوں۔ یہ کہنے کے بعد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس ارادے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا اور دوسرے مقام پر واضح طور پر یہ لفظ بولے فَيَقْبَلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، ایسا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سوائے صدیق اکبر کے رب بھی کسی کو نہیں مانتا، صحابہ بھی کسی کو نہیں مانتے. یعنی خود ہی ارادہ کیا، خود ہی ارادہ ترک کر دیا. تو جو لکھنا تھا پھر سوچا تو یہی لکھنا تھا، جس طرح کے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر موجود ہے اور دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحتیں موجود ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھوانا چاہتے تھے تو وہ خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. لیکن جیسے پہلے بیماری کے آغاز میں گھر میں بیٹھے ہوئے جب عمر تو پاس نہیں تھے، ہتاشا صدیقہ سے کہا تھا کہ تم اپنے ابا جی کو بلا کے لے آؤ تاکہ میں لکھ دوں، اور پھر خود ہی اپنا خیال ترک فرما دیا. ایسے ہی اس موقع پر بھی ایک مرتبہ پھر خیال آیا کہ میں لکھوا دوں، لیکن پھر وہ پہلے فیصلے کے مطابق کہ حکمت اسی میں ہے کہ ان کو بھی ثواب ملے جو خود چن کے اپنا خلیفہ بنا ہے، تو میں نہیں لکھواتا. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر بھی اس کو دوبارہ جب کاغذ کے لیے کہا گیا، سرکار نے کاغذ میں بھی نہیں لکھا اور اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کیا، تاکہ جو ان کو پتا ہے کہ یہی ہوگا، اللہ نے طے کیا ہوا ہے، تو پھر مجھے لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلہ میں عمدۃ القاری کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا تذکرہ موجود ہے اور متعدد ائمہ کی اقوال ہے. مثال کے طور پر سفیان بن عیینہ یہ کہتے ہیں ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام اراد ان یکتب استخلاف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار نے جو کہا تھا کہ لاؤ میں لکھ دوں تو حضرت صدیق اکبر کی خلافت تھی، لیکن پھر جیسے پہلے خیال کیا اور چھوڑ دیا، اب بھی خیال کرنے کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس خیال کو ترک فرما دیا. یہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ اصل سب کچھ، یعنی ان کو اس کاغذ والی حدیث سے جو سب سے زیادہ سروکار ہے وہ خلافت کے مسئلے پر کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور اس کو معذرہ روکنے کے لیے کاغذ نہیں دیا گیا، تو ان لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے. ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ واضح کر چکے تھے کہ میرے بعد میری امت میں پہلا نمبر خلافت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ جو تفسیر کتاب الشافی فیض کاشانی کی کتاب ہے تفسیر کی، اس کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں کہ جس میں واضح طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ان کی کتابوں میں بزبان رسالت موجود ہے کہ جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے اندر یہ اعلان کیا اور وضاحت فرمائی کہ خلافت پہلے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. یہ سورہ تحریم کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے ان ابا بکر یلیل خلافت بعدی ثم بعدہ ابو کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت کو جو خلافت کے منصب پر فائز ہوں گے، میری خلافت پہلے نمبر پر جن کو ملے گی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور پھر کہا حفصہ ان کے بعد تمہارے باپ کی باری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کے یعنی اتنے بڑے امام کی تفسیر ہے کاشانی کی، جس میں اس نے واضح طور پر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان لکھا کہ وہ حدیث کرتاس کے سارے جھگڑے ہی اس قول پر ختم ہو گئے ان کے کہ جب خود سرکار نے اس کے علاوہ وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ان کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملے گی. دوسرے مقام پر اسی کتاب کے اندر پہلا جو وہ حدیث ہے صفحہ نمبر 716 پر ہے اور دوسری صفحہ نمبر 717 پر ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان ابا بکر و عمر یملکان بعدی، ان ابا بکر و عمر یملکان بعدی، میرے بعد ابو بکر اور عمر میری خلافت کے مالک ہوں گے. ان ابا بکر و عمر یملکان بعدی، تو یہاں پر لفظ ملک بولا، پہلے لفظ تولی اور نگہبان بولا، تو اس بنیاد پر خود ان کی کتابوں کے اندر یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی خلافت ان کے بقول بھی ان کی کتابوں کے حوالوں کے مطابق جو رد کیے بغیر ذکر کیا ہے. یعنی یہ یاد رکھنا کچھ تو لوگ ہیں کہ یہ ہماری روایات لکھ کے آ گئے یہ جواب دیں، تو وہ بیان کر رہا ہے خیانت ہے کہ انہوں نے بات کو رد کرنے کے لیے لکھا، دلیل کے طور پر نہیں لکھا. ایسی بات کسی کے خلاف نہیں پیش کی جا سکتی. لیکن میں یہ دونوں قول جو پیش کر رہا ہوں ان کی طرف سے بیان کردہ دونوں حدیثیں یہ انہوں نے رد کے لیے نہیں لکھی کہ سنی یہ کہتے ہیں یہ حدیثیں اور ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے موقف کے طور پر آیات کی تفسیر میں ان کو لکھا ہے اور آگے رد نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ وہ صداقت جو مسلک اہل سنت کی ہے یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور وہ الفاظ جو ترتیب خلافت کے ہیں وہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. چونکہ میں نے ایک مقام پر یہ حدیث ان کی کتابوں سے پیش کی، وہ گوجرا میں جو پہلا 4.5 گھنٹے کا خطاب تھا جس کے بعد پھر 6.5 گھنٹے کا خطاب ہوا، اس پہلے میں نے اس کو پیش کیا تو بعد میں ان کے جاہل ذاکروں نے اس کا جواب دیتے ہوئے چند جملے اس بارے میں بولے. انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے مگر اس کا معنی کچھ اور ہے. معنی انہوں نے کیا کیا؟ معنی کیا کہ پہلے نمبر پر جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کہا ان ابا بکر جلیل خلافتا کہ ابو بکر خلافت کا والی بن جائے گا. تو کہنے لگے اس میں یہ تو نہیں کہ سرکار بنا رہے ہیں، سرکار نے تو خبر دیا وہ خود بن جائے گا. یعنی کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کی. کہتے حدیث ہے ایسی مگر حدیث تو واقعے کا بیان ہے کہ ایسا واقعہ سرکار نے پہلے بیان کر دیا. اس میں سرکار اپنی طرف سے ان کو خلافت دے نہیں رہے، معاذ اللہ جو قبضہ کر جائیں گے اس کی خبر دے رہے ہیں جلیل خلافہ سے کہ وہ چونکہ بعد میں والی بن جائیں گے تو سرکار نے خبر دے دی ہے. تو سرکار کی خبر سے تو یہ پتا چلا کہ والی بنیں گے لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ سرکار کی طرف سے دی جا رہی ہے، سرکار کی طرف سے خلافت دی جا رہی ہے. سرکار کی طرف سے یہ ثابت نہیں ہوتی، یہ تو معاذ اللہ مطلق واقعے کا بیان ہے اور واقع وہ اپنے طور پر قبضہ کر لیا ہو اس سے وہ خلافت نہیں ملتی جو تم بیان کرتے ہو. اور ساتھ دوسری میں یہ کہا یملکان ہے کہ وہ مالک بن جائیں گے، تو اس میں کہا وہ خبر دیا کہ مالک بن جائیں گے بعد میں میری خلافت کے، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے ان کو دے رہا ہوں. تو ان کے جلسے کے بعد جو گوجرا میں ہمارا 6.5 گھنٹے کا خطاب تھا اس میں جو ان کے لیے قیامت تک کے لیے ایک موت تیار کی گئی تھی تو ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس کا میں نے جواب پھر ان کی کتاب سے دیا. یہ کشف الغمہ جو جلد نمبر 2 ہے، میں نے یہی لفظ ڈھونڈا ان کی کتاب سے کہ لفظ یہ ہے مانا وہ نہیں جو تم کرتے ہو، مانا وہ ہے جو ہم کرتے ہیں. تو پھر جب ایک جگہ یعنی کا مانا تم وہی مانتے ہو ہمارے والا، تو جب حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آئے تو پھر بھی وہی مانا کرنے پڑے گا جو تم نے امام مہدی کے لیے دوسرے مقام پہ کیا ہوا ہے. تو اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمودات فرمائے ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں. اور ان کی کتاب یہ کشف الغمہ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 پر وہ الفاظ موجود ہیں کہ جو کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے تعارف میں ارشاد فرمائے ہیں. ان کے اندر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یلی رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، میرے اہل بیت میں سے ایک انسان جس کا نام میرے والا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ فرمایا یلی، وہ میری خلافت کا والی بن جائے گا. یعنی قرب قیامت میں جب وہ آئیں گے تو وہ والی ہوں گے. اب یہاں پر بھی یلی کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ میں بنا رہا ہوں، سرکار نے صرف لفظ یلی بولا ہے لیکن وہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شان ہے حضرت امام مہدی کی کہ سرکار ان کے بارے میں خبر دے گئے ہیں کہ یہ میرا وارث آنے والا ہے. تو جب یہاں پر امام مہدی کے بارے میں یلی آ جائے تو پھر اس سے سرکار کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو انہی الفاظ میں جب سرکار حضرت صدیق کے بارے میں کہے یلی ابو بکر کہ ابو بکر میری خلافت کا والی بنے گا، تو وہاں پر بھی یلی سے صرف خبر نہیں ہوگی، سرکار کی طرف سے خلافت کی عطا کا پروانہ بھی جاری ہو جائے گا. تو یہ جواب دیا. اس کے بعد وہ بڑا دجال جو تھا مر گیا مگر جواب نہیں دے سکا اور چھوٹے بھی قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے. اس واسطے کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے جس میں واضح طور پر یہ لفظ موجود ہے
اب سرکار کی یہ ہے، آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ کوئی معذلہ اس طرح خبریں دینے والے ہیں جس طرح کوئی اخباری لوگ ہوتے ہیں. آپ کی شان ہے، آپ کی ویلیو ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کی پاور ہے. انما اللہ موتی وانا قاسم، آپ تو عہدے بانٹنے والے ہیں. آپ کوئی معذلہ اخباری لوگوں کی طرح نہیں کہ بات کسی کو آپ سے کہا کہ میں نے خبریں دینی ہے. آپ کے ہاتھ میں قلم ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، جس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، جو یلی کے الفاظ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. اور یہ وہ صداقت ہے جو کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. محتشم سامعین حضرات، اس بنیاد پر یہاں حدیث کرتاس کے اندر ہمارا مذہب محکم پر مشتمل ہے، رافضیوں کا وہم متشابہ پر ہے، اور محکم آیات اور محکم دلائل ہمارے موقف کو واضح کر رہے ہیں. اور ان کی حیثیت پھر بعد میں جا کے جو تشریح ہے متشابہ سے بھی نیچے ہے. لیکن اس چیز کا یہاں پر جواز ہی کوئی نہیں جس چیز کو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اور اس مقام پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کسی طرح اعتراض اور تنقید کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر جو آیت کریمہ میں نے پیش کی اس کی وضاحت تھوڑی سی مزید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، جسے اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ رسول ہی نہیں ہیں. تو سرکار نے ہر چیز بیان کی. ان لوگوں نے ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل قرار دیا. جب کہا کہ تمہارا پہلا نمبر تھا تم نے چوتھے کا انتظار کیوں کیا، تمہیں تو پہلے نمبر پہ سیٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا. تو حضرت علی کو غصہ آیا، فرمانے لگے میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، میں کپڑا ڈال کے بھی پہلے خلیفے کو ممبر سے اتار سکتا تھا. اگر سرکار نے میرے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوتا، کوئی وعدہ نہیں تھا، میں جانتا ہوں میں پاس موجود تھا. ابو بکر تو گھر میں بیٹھے تھے جس وقت جماعت کرانے کا مسئلہ تھا. اگر خلافت مجھے ملنی ہوتی تو امام مجھے بنایا جاتا. اس دن مسلح پر رب ذوالجلال کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کھڑا کیا، حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے. ردینا لدیننا ردینا لدنیانا ما رضی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. فرما اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قائد کو ہمارے دین کا قائد بنایا مسلح پہ کھڑا کر کے، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا لیڈر بھی مان لیا ہے. اور ساتھ ایک طرف سے محبت میں، جعلی محبت میں ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، اور دوسری طرف سرکار کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، سرکار کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کی وجہ سے اگر سرکار معذلہ نہیں لکھ سکے، اور لکھنا تھا ان کے عقیدے کے مطابق اور وہ رکاوٹ بن گئے، تو پھر تو معذلہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی رسالت واری. اللہ کہتا واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب آپ نے ہر بات ٹھوک بجا کے کرنی ہے، لوگوں سے تمہیں محفوظ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، ذمہ کرم پہ اللہ تمہیں بچائے گا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. تو سرکار کو رب یہ کہہ رہا ہے اب سرکار ایک غلام سے ڈر جائے معاذ اللہ اور اس کی وجہ سے چھوڑ دے کہ ایک حقیقت ہے مگر بیان نہیں کرتا چونکہ عمر سامنے ہے. تو یہ سرکار کی رسالت سے غداری ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جلستے سلگتے ماحول میں جب بھی چند دوست اپنے صحابی تھے اس وقت جب قافلہ شروع کیا ہے اس وقت بھی رکے نہیں. جناب ابو طالب کے پاس جس وقت قریش آل پارٹیز وفد آ گیا اور کہا سمجھا لو اپنے بھتیجے کو، یہ ہمارے بتوں کو بے وقوف کہتے ہیں، ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ہم آخری بار آئے آپ کے پاس پھر ہم نہیں آئیں گے، اب اس کے بعد اگر انہوں نے کیا کچھ تو پھر ہم ان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے معاذ اللہ، پھر نہ کہنا ہم سے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو. جس وقت جناب ابو طالب نے بلایا میرے نبی علیہ السلام کو تو محبوب نے کہا جی چچا یہ کیا باتیں لوگ کرتے ہیں، ان کی ایسی دھمکیوں سے کیا میں رک سکتا ہوں؟ فرمایا خدا کی قسم میری زبان چپ نہیں ہوگی، میں رب کی توحید کے ڈنکے بجاتا رہوں گا اور یہ پیغام دیتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دین کو غالب کر دوں گا یا پھر شہید ہو جاؤں گا. یہ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھیں بائیں پہ چاند رکھیں، میں یہ بوجھ اٹھا کے بھی بولتا رہوں گا، اس واسطے میں چپ نہیں کر سکتا. وہ محبوب جنہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں اس حد تک جرأت اور اتنا استقامت کا مظاہرہ کیا کہ سارے لوگوں میں نبی شجاع ہوتے ہیں اور ہر نبی اپنے عہد کا شجاع ہوتا ہے، اور سارے نبیوں میں بہادری کا جن کا پہلا نمبر ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. تو پتہ کیا چلا
مجموعی طور پر پوری انسانیت سے زیادہ جن کو شجاعت دی گئی وہ شجاعت میرے نبی علیہ السلام کی ہے. تو کیا کوئی تک بنتا ہے ایسا جو ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے؟ اس سے سرکار کی کتنی شانوں کا انکار لازم آتا ہے، سرکار کے کتنے عہدوں کا انکار لازم آتا ہے. یہ اپنی جھوٹی فکر ثابت کرنے کے لیے سرکار کی رسالت تک پر حملے کرتے ہوئے اور اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس واسطے حدیث کرتاس یا دیگر معاملات میں بطور خاص اپنے ذہن جو ہے ان کو پختہ کر کے ان لوگوں کی بیماری کا مکمل طور پر علاج کرنا چاہیے. اور یاد رکھنا اہل سنت، تم سمجھتے ہو کہ خارجی طبقہ بڑا اسلام دشمن ہے اور دوسری طرف سے بہت سے لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ نیچے سے جڑیں کاٹتے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں خارجیت رافضیت ایک کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں، دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں غیروں کی ایڑ پہ پلنے والے اور غیروں کی ایڑ پہ چلنے والے. اور پھر اس انداز میں خارجیت بغض آل میں جل رہی ہے، رافضیت بغض اصحاب میں جل رہی ہے، لیکن جن کا سینہ ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے وہ مدینے والے اہل سنت و جماعت ہے. اس واسطے یہ ہمارے ذہن میں رہے. اور ساتھ آج اس موقع پر کہ آج معتکفین انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کریں گے، میں آج کے اس اجتماع میں ان تمام احباب کو جو نیت اعتکاف کرنے والے ہیں اپنی طرف سے پیش کی ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ کہ وہ اعتکاف کے جو مقاصد ہیں ان کو ہر وقت ذہن میں رکھیں. صرف بند کر دینا اپنے آپ کو مسجد میں اور باہر نہ نکلنا، اس سے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اپنے دل کو اللہ کی یاد میں پابند کرنا پڑے گا اور پھر دن رات محنت کی جائے. ایک یہ بھی عام بن گیا ہے ٹرینڈ کے نوجوان بیٹھ جاتے ہیں اور رات بھر گپیں لگاتے رہتے ہیں، نمازیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، کوئی ریڈیو سنتا ہے، کوئی فون میں مصروف رہتا ہے. اعتکاف کا مطلب تو ہے رابطہ توڑنا اور اندر بیٹھ کے ساری دنیا سے رابطے رکھنے. یہ اعتکاف کا حقیقی مقصد جو ہے اس سے فوت ہو جاتا ہے. اور اس موقع پر آج اس وقت ہمارے پاکستان میں وہ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہوا ہے کہ جس سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. تو اگر مسجد میں ایک دو آدمی بھی اعتکاف بیٹھ جائیں اور باقی اپنی خدمات ان لوگوں کے لیے پیش کر دیں کہ جو اس وقت بڑے مجبوری کے عالم میں ہیں، تو یقیناً ان کو نفلی اعتکاف سے بڑا ثواب ملے گا اس خدمت خلق کی بنیاد پر جس خدمت کی آج ضرورت ہے. لیکن اس سے اصل مقصود ان لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ جو اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ نہیں کیے ہوئے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت میں بیٹھے بغیر بھی تمہیں اعتکاف کا ثواب مل جائے گا اگر تم وہ خدمت خلق کرو گے. جو بیٹھنے کا ارادہ کر چکے ہیں وہ بیٹھے، لیکن اہتمام کے ساتھ آگے ان امور کو مکمل کیا جائے. آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ضروری ہے اور اس کے بعد صرف پھر جو ہے قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کے معاملے میں بہت سی آج سہولتیں دی جا رہی ہیں کچھ مفتیوں کی طرف سے اور اعتکاف بھی ماڈرن ہوتا جا رہا ہے. ہمارا پورا ایک موضوع اس سلسلہ میں ہو چکا ہے پہلے گزشتہ فامدین کورس میں، وہ سننا چاہیے. اور مسنون اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، وہ شہروں میں یعنی باہر پارکوں میں نہیں ہوتا، مسجد سے باہر مسجد کے اندر ہوتا ہے اور مسجد میں رہنا لازم ہوتا ہے. اور اس کے مطابق پھر اپنے تمام اعضاء کے لحاظ سے اعتکاف، فکر اور خیال کے لحاظ سے اعتکاف، دنیا سے بے رغبتی اپنے چھوٹے سے خیمے میں بیٹھ کر یہ تصور باندھنا کہ اب میرا گھر چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے کبھی دنیا بھی چھوٹ جائے، تو مجھے اس دنیا کے چھوٹ جانے پر قبر کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل بڑا اچھوتا موضوع ہے جو ہمارے حالات حاضرہ میں مسلم امہ کے زوال کا جو علاج ہو سکتا ہے کہ اے ناداں قفس کو آسیاں سمجھا ہے تو وقت پہ پہنچ کے اس کو آپ سماعت کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارے اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما، سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین، جو بے گھر ہو گئے ان کو گھر عطا فرما. یا اللہ، جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما.
یا الہ العالمین جتنے بھائی آج اعتکاف کی نیت کریں گے ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اعتکاف مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کی حال پہ رحم فرما۔ ہمارے فہم دین کورس کے بڑے متحرک کارکن حاجی محمد ایوب راٹھور صاحب آج انشاءاللہ اپنے اعتکاف کی جو ان کی سالانہ ایک ان کا وظیفہ ہے اس کی نیت کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اعتکاف مکمل کرنے کی توفیق دے اور ان کی والدہ محترمہ کو رب ذوالجلال شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل